अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली अब्बास और इस वक्त मैं मौजूद हूं इल्फर्ड में, लंदन में। और एजाज़ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त स्पिरिचुअल हीलर हैं और आजकल कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, वो कम की जाएं, वो ख़त्म की जाएं। और रीडर हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, कोई भी आपको इशू हो, एजाज़ साहब के साथ मैंने भी बड़े लोगों को इससे मिलवाया है। जैसे ही इनकी नज़र उस पर पड़ती है तो ये उसका मसला बता देते हैं। आजकल वैसे भी बहुत सारे मसाइल हैं और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। इस हवाले से एजाज़ साहब के पास इस वक्त सैकड़ों लोग आते हैं अपने मसाइल लेके। एजाज़ साहब से पूछते हैं कि ये कैसे मसाइल हल करते हैं और जो लोग मुस्तफ़ीद होते हैं उनका फीडबैक कैसा है। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई, थैंक यू। कैसे हैं? कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं सर 2011 से आपके पास आ रहा हूँ यहाँ पे। जो आपकी पहली किताब आपने मुझे जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक्त से हमारा मेरे अल्लाह ताला ने जो कनेक्शन है वो कोई अजीब सा स्ट्रॉन्ग तो बड़ा छोटा लफ्ज है, वो कोई बड़ा प्योरीफाई कर दिया है। और आपके हवाले से आप मेरे बड़े मामलात में बड़े मुस्तफीद रहे, मेरे लिए भाई हैं आपने हमेशा। और उसके बाद हमारी वो जो बाउंड्री है ना वो मजबूत से मजबूत होती गई है। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत अल्लाह का करम है। ये बताएं कि जो मसाइल अब आपके पास देखें, बहुत सारे मसाइल बढ़ रहे हैं जी, तो आपका क्या ख्याल है? एक तो जो मसाइल हैं वो हमें मीडिया के जरिए मिलते हैं, क्या इतने मसाइल हैं भी हैं या हमारे इंटरनल इश्यूज या इंटरनल प्रॉब्लम ज्यादा हैं? देखिए मसाइल क्या है, मसाइल हमेशा वो होते हैं जिसकी तशखीस आप सही टाइम पे और प्रिसाइजली नहीं कर पाते। हर चीज़ मसला है। अगर आपको एक शर्ट मिल गई तो आपको ये भी मसला है कि उसको पहनने कैसे जाए। अगर आपको उसकी तरीका नहीं पता और ये आपको कंफ्यूज है तो आपके लिए वो भी बड़ा मसला। सही। हमारे मुआशरे में अब दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो मैंने जितने भी पेशेंट हैं या जितने भी लोग मसाइल लेके आते हैं, एक चीज़ उन सब में कॉमन है, चाहे वो अमेरिकन है, चाहे वो बांग्लादेश से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से बहुत ज्यादा, चाहे गरीब है। एक चीज उनमें है कि वो उनमें वो ग्रेटिट्यूड से दूर है। अच्छा, वो हर वक्त शिकायत जरूर करेंगे किसी न किसी की, ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग एटीट्यूड करेंगे। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे आप किसी चीज की शिकायत करते हैं या कंप्लेन करते हैं तो आपके अपने अंदर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो आपके ऑरा को बंद कर लेती है। फिर उसके बाद मेडिकल देखें जी, फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को आप तो पता ही है कि आपके मेटाफिजिक्स आपकी रूहानियत वाले मसाइल होते हैं, आपकी फिजिक्स आपके मेडिकल होते हैं। तो जैसे मेटाफिजिक्स ग्रो करता है तो फिजिकली प्रॉब्लम फिर आपको शुरू हो जाती है। तो ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपने आप को भी और दूसरों को भी किसी न किसी नेगेटिव एंटिटी में मुलविस रखते हैं। एजाज भी आपने पिछले दिनों सुना होगा 1 करोड़ पाकिस्तान में जो खातीन हैं वो शादी के लिए बैठी हुई हैं। ज़रा उनको मशवरा दें कि वो शादियाँ उनकी कैसे हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए भी और उन खातीन के लिए भी। उनकी एज भी ज़्यादा हो रही है, वो रिश्ते आ रहे हैं तो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से लड़कियाँ बहुत डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। उनके बारे में कोई मशवरा दीजिए। अच्छा, वहाँ पे जितनी मेरी बहन बेटियों से बात हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है पाकिस्तान का खासकर, उनको ये एक शक है कि किसी ने हम पे जादू किया हुआ। और वो जब जाती हैं किसी के पास तो देखें, आपसे पैसा कोई बंदा तब लेता है जब आपको वो 3 किस्म के ऑप्शन देता है। या वो आपको डर में डालेगा, या वो आपको लालच में डालेगा, या वो आपको एक ऐसी पुराने में डालेगा कि अगर ये पैसे मैंने नहीं ना दिए तो मेरे सारे मामला रुक जाएंगे। तो वो जब आप किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसका तवक्कुल मेरे अल्लाह पे नहीं है और वो खल्क का मोहताज है, तो वो उसको डराते हैं कि जी आपके ऊपर तो जादू है, आपके ऊपर फलाना। तो वो बेचारी डर जाती है और वो उस बात को ले लेती है। जब वो बात को ले लेती है तो वो फिर उसका हिस्सा बन जाता है। मैं आपको बताऊं 30 से 25% उन बच्चियों के ऊपर इवल एंटिटी, जिसको हम नजर कहते हैं, वो है, वो बंदिश नजर है, वो बंदिश क्रिएट कर लेती है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मसला ये आ रहा है कि मुझे कोई दुनिया में एक बंदा तब चाहेगा जो सबसे पहले मैं अपने आप को चाहूंगा। आप एनर्जी देते हैं ना, आपकी एनर्जी है, आपको अपने आप पे यकीन होना चाहिए। अच्छा, कुछ खवातीन को कुछ लोग ना कम्प्लेक्सिव कर देते हैं कि तुम्हारा नाक मोटा है, तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम बद्दी हो। ऐसा नहीं है। मेरे अल्लाह ताला ने हर कैरेक्टर को ना किसी के लिए लवेबल कर दिया है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। और हमें शक्लें या आपकी पर्सनालिटीज नहीं पसंद होती, हमें आपकी एनर्जीज पसंद होती है। तो जब ये बच्चियां कॉम्प्लेक्स में आती हैं तो वही कॉम्प्लेक्सिव एनर्जी लोगों को देती है। आपका ऑरा जब उनसे टच होता है तो उनको कॉम्प्लेक्सिव एनर्जी मिलती है और वो दूर हो जाते हैं आपसे। अगर मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ पिछले इस बात को, मतलब अब तो 20 साल से ज्यादा हो गया कि जो मेरी बहनें हैं, मैं अक्सर चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक
شخص کو ہیل کرتے ہیں تو آپ ایک انسان کو ہیل کرتے ہیں، مگر آپ کسی بہن بیٹی کو ہیل کرتے ہیں تو آپ ایک پوری جنریشن کو ہیل کر دیتے ہیں آپ. Yes, you are right. اور ہماری اس وقت جو بہن بیٹیاں ہیں وہ اس وقت ایک ایسے اذیت سے دوچار ہے کہ جو معاشرہ ہے ان کو اللہ کا الگ الگ شکلیں دکھا رہا ہے کہ ایک ڈر والا اللہ ہے، ایک ہر وقت سزا دینے والا ہے، اور ہم نے ان کو اتنا انسولیٹ کر دیا کہ وہ اپنے ذہن سے کچھ سوچ ہی نہیں پا رہے. ہم نے ان کو جو اللہ نے آزادی دی ہے وہ آزادی ان کو ضرور دینی ہے، ہم نے ان کے معاملات بھی حل کرنے ہیں. دیکھیں ہمارا معاشرہ. اچھا کوئی ٹپس اجازت صاحب فوری میں چاہوں گا آپ 1 2 3 وہ کیا 1 2 3 کام کریں کہ ان کے رشتے ہو جائیں؟ سب سے پہلے تو وہ اپنی ایول اینٹیٹی چیک کریں، وہ بندش ہو جاتی ہے. اگر آپ کے اندر وہ انرجی نہیں ہے تو آپ انرجی لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، چاہے جتنے بھی جاذب و جبیز ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ آپ کے اندر خوشی نہیں ہے نا تو کوئی بھی بندہ آپ سے بھاگے گا، چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر انسان خوشی سے بھاگتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اتنا گریٹیٹیوڈ میں رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے کہ کوئی آپ کو ملے نا تو اس کو لگے کہ اس بندے سے مجھے خوشی مل رہی ہے. تو چاہے وہ آپ کو دیکھنے آئے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے، چاہے وہ ساس ہے، وہ آپ کو سلیکٹ کر لیں گے. ہم سلیکٹ خوشی کو کرتے ہیں، ہم شکلوں کو نہیں کرتے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ اتنا ضرور یقین کریں کہ اگر میرے اللہ نے مجھے بنایا ہے نا تو میرا اللہ تعالیٰ جنگ نہیں بنا سکتا، میں بیسٹ ہوں. ٹھیک ہے، میں بیسٹ ہوں. میں ابھی پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ایک ایکٹر ہیں، انہوں نے آپ کو گریٹیٹیوڈ کیا. ان کو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا ہوگا، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے، میں نے اپنا اورا ہیلنگ کروائی ہے، میں ڈپریشن میں تھا، میں سائیکولوجیکل میرے کچھ مسائل چل رہے تھے، تو میں اجاز صاحب سے ملا اور میرے معاملات زندگی کے حل ہو گئے. دیکھیں پوسٹ مین کا کیا کام ہے، آپ امیزون سے ایک چیز منگواتے ہیں، آپ کو ایک پوسٹ مین ہوتا ہے جو آپ کو ڈیلیور کرتا ہے، اور اس پوسٹ مین کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز اپنی ایمانداری سے بغیر خراش تراش کے بغیر توڑ پھوڑ کے ڈیلیور کر دے. تو یہ جو ہیل کرتا ہے نا وہ میرا اللہ کرتا ہے ان کو، مگر اس نے اگر مہربانی ہے مجھ جیسے بندے کو پوسٹ مین چن لیا کہ وہ ان تک پہنچاؤ تو وہ تو میں پہنچاتا رہوں گا. ہاں میری یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ان کی بلیسنگ آ رہی ہے وہ ان کو امانتاً طور پہ پوری کی پوری ایمانداری سے ان کو میں ڈیلیور کر سکوں. ٹھیک ہے، اب آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے پاس میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے جی، آپ اس کو فوراً سے جج کر لیتے ہیں، اور آپ کو اس کی جو انرجی لیول ہے یا وہ کون سا اس کا اورا ویک ہے، جس میں آپ کلرز میں بڑی مہارت آپ کو حاصل ہے، اورنج کلر کا آپ اکثر ذکر کرتے ہیں. جی. تو یہ بھی تھوڑی سی سائنس بتائیں، آپ کو فوراً سے کیسے پتہ چل جاتا ہے ایک ہی لمحے میں؟ دیکھیے جی، دنیا میں اورا ریپیئر کرنے والے تو شاید ہو کافی لوگ، ٹھیک ہے، مگر نظر اورا جو ہے نا بغیر کسی کیمرے کا، اب تو ٹریلین کیمرے سے بھی آ گئے، مگر جو اورا نظر آتا ہے نا وہ دو لوگوں کو، جہاں تک میری اطلاع میں ہوں، ایک ایجپٹ میں بابا رحیم صاحب ہیں، ان کو نظر آتا ہے، از 97. تو آپ کو اورا جب نظر آتا ہے نا تو اس کے کلر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں کون سے کلر کی کمی ہے. اگر آپ کے فائنانس کی انرجی نہیں بن رہی نا، آپ جتنی مرضی محنت کر لیں گے نا آپ کے پاس پیسے نہیں آئیں گے. اگر آپ کی محبت کی انرجی نہیں ہے نا آپ کے اورے میں تو کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا، نہ آپ کر پائیں گے. تو اورا آپ جیسی کسی پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا اورا اور آپ کا ای ایس پی سسٹم، آپ کے پائنل گرانڈ سسٹم میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس بندے کو یہ مسئلہ ہے. تو آپ جب وہ انرجی ٹاپ اپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فلو لے آتا ہے اور روڈ کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. آپ وہ سکسیس ریٹ بتا رہے تھے کہ جو بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اس کا ماشاءاللہ 97% سکسیس ریٹ ہے. اچھا یہ ویسے تقریباً ایسا ہی کام ہے جیسے ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں، ان کا بھی تقریباً اتنا ہی 90-95% ہی سکسیس ریٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سائنس ہے، اس کا مطلب ہے. دیکھیں ہر چیز سائنس ہے نا. اب میرے پاس جو زیادہ لوگ آئیں گے تو وہ سائنٹسٹ ہیں، ایکٹرس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، وہ ان کی ریشو بہت زیادہ ہے کیونکہ they know what it is. تو ان کو یہ پتا کہ یہ ایک باڈی ہے، اس کے نیچے ایک انرجی الگ سے چل رہا، اس کو ہم فلو میں کیسے لے آئیں، اس کو پریسائزلی ہم اس کو کیسے چیزوں کو بہتر کریں. آپ جب کسی بھی بندے کو ہیل کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو پلیسیبو ایفیکٹ ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو کرنا ہے، اور اللہ نے ٹھان لی ہے یا اللہ نے سوچ لیا یا اللہ نے یہ آپ کی طرف اوکر کر دیا کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد ان کی باڈی وہ لینا شروع کر دے گی. اگر ایک بچہ ہے وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے نا وہ ہزاروں چیزیں دیکھ رہا ہے اور ساری ٹرائی کر رہا ہے، وہ پیراسٹامول بھی کھا رہا ہے، وہ پیناڈول بھی کھا رہا ہے، وہ کوکوڈامول بھی کھا رہا ہے، وہ آئیبروفین بھی کھا رہا ہے، تو الٹا اس کا پیٹ خراب ہوگا. آپ کو ایک میتھڈ پہ میرے اللہ پہ یقین کرنا پڑے گا. اس سارے معاملات میں جو آپ کا فیتھ سسٹم ہے وہ بڑا کارآمد ہے. تو جس کا آپ کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور اسی سے میری جو ہے نا وہ اللہ کے تھرو اسی بندے سے ملنی ہے،
تو آپ کی چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہونے. اجاز صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے اجاز صاحب کے ساتھ 3-4 ویڈیوز اور بنانی ہیں یہاں پہ میرے لندن کا جو بھی قیام ہے. ایک ہم سر بات کریں گے رزق پہ, بالکل ٹھیک ہے, رزق کی برکت کیسے ہو سکتی ہے, یہ کمپلیٹ ہم اس سے بات کریں گے. دوسرا ہم بات کریں گے جادو پہ, کہ جس پہ جادو ہے وہ فوری طور پہ کیا کرے وہ کیا کرے. تیسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ بناؤں گا بیماری پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت سارے بار بار ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ریزلٹس میں کچھ نہیں آتا, لیکن وہ بیمار ہیں. میں جلدی سے آپ کی توسط سے اپنے بہن بھائیوں سے, یا ہو سکتا ہے یہ جو ویڈیو ہے نا یہ وہ کوئی ایک بچہ یا بچی کے لیے ہم بنا رہے ہیں. میرے اللہ دیکھیں, آپ بات کو سمجھ لیں کہ آپ کی جو فزیکل باڈی ہے نا, اس کے پیچھے کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جگ نہیں بنایا. میٹا فزکس آپ سمجھ لیں وہ آپ کی روح ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی فزک, اگر یہ سڑک کے اندر ایک سوراخ ہو جائے نا تو فیض نہیں بھرے گا, میرے اللہ کا قانون ہے, فاس سے نہیں بھرے جائے گا. اس پہ آپ کو روڑی ڈالنی پڑے گی, کنکریٹ ڈالنے پڑے گی. اس طرح اگر آپ کی روح میں کوئی پرابلم ہے نا تو باڈی کو آکر ضرور ہوگی, مگر اگر وہ ہو گئی تو پھر میڈیکل سائنس ٹھیک کرے گی اس کو. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. تو جیسے جیسے آپ کی روحانی پرابلم ہوگی وہی پھر ٹریگر کرتی ہے آپ کی جسمانی بیماری. لیکن ہم اس پہ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے, بیماری پہ, رزق پہ اور جادو پہ, اور باقی کچھ جو سفر کیے ہیں اجاز صاحب نے مختلف ملکوں پہ, ہم اس سے بات کریں گے. ویسے بھی جن لوگوں نے اجاز صاحب سے رابطہ کرنا ہے, یہ میں نمبر نیچے آ رہا ہوگا آپ کے پاس, نمبر پہ رابطہ کریں. اجاز صاحب آن لائن بھی کرتے ہیں اورا ہیلنگ, اور جو ملنا چاہیں وہ بھی مل سکتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.